علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آج سب سے پہلے لیکچر دیا جائے گا. اس کے بعد آپ لوگوں سے جو بچے بیٹھے ہیں پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول کے انیشل ٹیسٹ ISSB اور ملٹری کا جیلم مری سوئی PF کا لو ٹاپ اور سرگودا کی تیاری والے، ان سے آج کچھ دیا گیا کام سنوں گا کہ کتنا یاد ہے ان بچوں کو. پورے دن بیٹھے رہتے ہیں، یاد کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. 2 دن ہم چھٹی کریں گے ربیع الاول کے حوالے سے، اکیڈمی آف رہے گی. جو بچے رہنا چاہتے ہیں ہاسٹل میں رہیں، جانا چاہتے ہیں گھر جا سکتے ہیں. ربیع الاول کا مقدس مہینے، اسی نسبت سے ہم بات کریں گے. ایک بار کیا نظریہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم. جن بچوں کے پاس نوٹس ہیں، نوٹس کو پریپیئر کریں. انیشل ٹیسٹ کے ISSB کے کیڈ کالج کے جن منگوانے ہیں رابطہ کر سکتے ہیں نمبر پہ. اور بچے بعض کہتے ہیں سر ہمیں PDF سینڈ کریں. PDF اس لیے میں نہیں بناتا کہ PDF اولڈ ہو جاتی ہے. ابھی بھی کہیں میرے نوٹس PDF میں پھر رہے ہیں. میں تو ہر 6 ماہ کے بعد نوٹس چینج کر رہا ہوں. ہر 6 ماہ بعد ہماری کتنی بکس آ رہی ہیں، کیمسٹری کی آ رہی ہے، فزکس کی آ رہی ہے، بیالوجی کی آ رہی ہے. اس طرح میتھس کا الگ سے بکلٹ ہم نے تیار کرتے ہیں. PMA کے وربل نان وربل اور انیشل کے جو نوٹس ہیں وہ الگ سے ہم تیار کرتے ہیں. ISB کے الگ سے ہم تیار کروا رہے ہیں. محنت کرتا ہوں اس لیے اپنے جو تخلیقی صلاحیتیں کی تعریف بھی کرتا ہوں کیونکہ میرے اس کے پیچھے بڑی محنت ہے. اسی طرح کیڈ کالج کے نوٹس، کس کے نوٹس؟ کیڈ کالج کے نوٹس. وہی الحمدللہ نوٹس بچے پڑھتے ہیں، پاس ہو جاتے ہیں. نوٹس پڑھ کے ہی پاس ہو جاتے ہیں. لیکن پاس ہونا صرف نہیں ہے، سلیکٹ ہونا مقصد ہے نا. ابھی آپ دیکھیں گے PMA 155 لانگ کورس میں ہر روز میرے اسٹیٹس چیک کرنا. جب سے ٹیسٹ شروع ہوا اسٹیٹس چیک کرنا، سر میں پاس ہو گیا، وہ نوٹس پڑھ کے پاس. وہ میرے پاس کم از کم بھی 100 سے زیادہ میسیج آتے ہیں. اتنے زیادہ اسٹیٹس لگا بھی نہیں سکتا میں. جو میرے اسٹوڈنٹ ڈیلی 100 200 150 بچہ پاس ہوتے ہیں نوٹس لے کے. وہ تو پاس ہو جاتے ہیں، لیکن سلیکشن انہی بچوں کی ہوتی ہے جو زیادہ محنت کرتے ہیں، اکیڈمی آتے ہیں. تھوڑے سے ہوتے ہیں بچے ہمارے پاس، لیکن ٹف ٹائم ہے. مجھے پتہ ہے، میں خود بھی بعض دفعہ طبیعت خراب ہو جاتی ہے میری، نیند مجھے بھی آتی ہے. ابھی کلاس سے پہلے مجھے نیند آئی ہوئی شدید، کیونکہ ظاہر بندے صبح سویرے اٹھو، تلاوت بھی 1 سے پارہ 2 گھنٹے درود شریف اور وظائف اور یہ سارا سلسلہ مذہبی کلاس. اس کے بعد ایکسرسائز تو آج ہم نے نہیں کی، لیکن ایکسرسائز 2 گھنٹے ایکسرسائز کرے، پھر ریسٹ بھی نہ کرے سینٹر میں، اور نان اسٹاپ پڑھتا ہی رہے. اسٹڈی کا تھک جاتا ہے انسان، ہے ہر بندہ انسان ہے. تو مجھے بھی تھکاوٹ ہو جاتی ہے، یہ نہیں کہ نہیں ہوتی. ان بچوں کو تو زیادہ ہوتی ہوگی ظاہر ہے کہ ابھی ان کے ذہن میں تو یہ ٹینشن بھی ہے کہ سلیکٹ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں. میں تو پڑھا رہا ہوں، اسٹڈی کرنا سلیکشن ان کی ہے. ٹف ٹائم ضرور ہے، لیکن جو بچے برداشت کر جائیں نا، رستے سے بھاگے نہیں، تو سلیکٹ بھی وہی ہوتے ہیں. اس طرح PMA میں بہت بچے جاتے ہیں سلیکٹ ہو کے چلے جاتے ہیں، لیکن کچھ بچے وہاں بھی 2 ماہ کے بعد پوچھا جاتا ہے کہ ٹریننگ کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہتے. وہاں کچھ لکھ کے آ جاتے ہیں، ہم نہیں کرنا چاہتے ہیں. کچھ کو نکال دیا جاتا ہے جو نہ چل سکے سسٹم کے ساتھ. ہر بندہ لیفٹیننٹ نہیں بن جاتا PMA میں پہنچ کے. وہاں ٹریننگ بڑی ٹف ہے. تو اتنے زیادہ بچے سلیکٹ ہوتے ہیں 550 تو کتنے نکل جاتے ہیں بھی دیکھیں نا. اس کا ریزن یہ ہے کہ مستقل مزاجی بہت ضروری ہے. جو بندہ مستقل مزاج ہے اور منزل کے ساتھ اٹیچ ہے، مشن اس کا کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے. ہمارا کوئی مشن ہے. مشن یہ ہے کہ بچہ سلیکٹ ہو جائے. میرا مشن یہ ہے کہ ہر بچہ کامیاب ہو جائے، سلیکٹ ہو یا نا، زندگی عملی زندگی میں کامیاب ہو. ایک اچھا کردار ہونا چاہیے بچے کا، ایک اچھا انسان ہونا چاہیے، با کردار شخص ہو. فوکس اسی پہ ہوتا ہے کہ اللہ کی گڈ بکس میں شامل ہو. اس لیے ان کی تربیت ہم کرتے ہیں یہاں پہ، اور الحمدللہ بچے عزت بھی کرتے ہیں. جو بچے ہو جاتے ہیں آرمی میں چلے جانے کے بعد بھی رابطہ رکھتے ہیں. یہ نہیں کہ بچے افسر بن کے منہ ادھر کیے، ایسا نہیں ہے. میرے اسٹوڈنٹ 8ویں کلاس کے جو ابھی میجر بن چکے ہیں بے شمار ہیں، ہزاروں کی تعداد میں، تو وہ بچے ابھی بھی رابطہ کرتے ہیں، میسیجز آ رہے ہیں. میرے پاس جواب دینے کا ٹائم نہیں ہوتا، اتنے زیادہ میسیجز آتے ہیں. کوئی نمبر میں چینج نہیں کرتا، وہی نمبر پرانا 20 سال پرانا رکھا ہوا ہے. نمبر میں نے آج تک چینج نہیں کیا. نمبر چینج کرنا بھی نہیں چاہیے. بعض لوگوں کی کیا ہوتی ہے نمبر چینج کر دیتے ہیں بار بار. یہ اچھی بات نہیں ہوتی. ایک ہی نمبر رکھیں، پرماننٹ رکھیں. جو بھی نمبر رکھنے ہیں زیادہ سے زیادہ رکھیں، 2 نمبر رکھیں. اس میں 2 نمبر رکھے ہوئے اپنے. ایک نمبر ہر ویڈیو پہ دیا ہوتا ہے میں نے، یو فون کا. تو زیادہ بچوں کو چاہیے یو فون کے نمبر پر رابطہ کریں. تو دوسرا موبائل تو میں کبھی دیکھتا ہوں، کبھی نہیں دیکھتا ہوں. اس لیے جو فوکس سے چلتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کامیاب. چاہے سول میں آپ کام کریں، چاہے آپ شاعر ہیں، چاہے آپ جج ہیں، چاہے وکیل ہیں،
چاہے آپ بزنس مین ہیں، اگر مستقل مزاجی نہیں ہوگی تو آپ ناکام ہیں. تو مستقل مزاجی اپنی پرسنالٹی کو ایسے ڈیولپ کرنا چاہیے ہمیں. ایک تو ایسی عادتیں اپنائیں کہ اپنی لائف کو آپ خوش بھی رکھیں. اپنے آپ کو دن تو گزارنا 24 گھنٹے کا، اپنے آپ خود خوش رکھنا ہے، بور نہیں ہونا، ڈپریشن کا مریض بھی نہیں بننا. ٹائم ٹیبل ایسے شیڈول دیں کہ صبح سے لے کر رات. ہم دیکھیں ٹائم آپ میرے سے گزار رہے ہو ادھر، پتہ چلتا ہے ٹائم کیسے گزرتا ہے. کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم جس طریقے سے زندگی میں خوش رہتے ہیں. ہر بندہ ٹینشن کا شکار ہے، پریشانی کا شکار ہے. ہمیں بھی پریشانی یا مسائل تو ہوتے ہیں لیکن ہم اس کو زیادہ حاوی نہیں کرتے. تو اپنے آپ کو کیا کرنا ہے؟ اپنے ریگولر بھی کرنا ہے، خوش بھی رکھنا ہے، اپنی رسپیکٹ بھی کرنی ہے. عزت نفس پہ بھی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. اپنی عزت پہ انٹیگریٹی جسے کہتے ہیں اس پہ سودہ بازی نہیں ہے. پھر آپ کی اپنی لائف بھی ہے، اپنی زندگی بھی ہے. تو جو محنت کر رہے ہیں اپنے کیوں کر رہے ہیں؟ محنت اتنی زیادہ کر رہے ہیں، کیا ریزن ہے؟ محنت کیوں کر رہے ہوں؟ سر بیٹرمنٹ لائف کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، بات نہیں کے لیے. اونچا بولے نا سر. مستقبل کے لیے، اپنے روشن مستقبل کے لیے. جی آپ کیوں محنت کر رہے ہو؟ سر تاکہ ہمارا مستقبل روشن رہے اور ہمارے والدین کو ہمارے اوپر فخر ہو، تاکہ آگے جا کر ہمیں کسی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے، تاکہ ہمارے والدین کی کوئی مشکل نہ ہم لوگ اپنی زندگی کو آسانی سے گزار سکیں. ہم محنت اس لیے کرتے ہیں تاکہ جو ہمارا اپنا خواب ہے اس کو پورا کر سکیں اور گھر والوں کو پورا کر سکیں. ہم اپنی محنت اس لیے کرتے ہیں تاکہ گھر والے کا فخر اور ہم اپنے جابس. جی کیوں کر رہے ہیں محنت؟ محنت اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہمارے جو مقصد ہے وہ کامیاب ہو سکے. محنت اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں. کوئی اور بھی بتائے نا مقصد. کیا مقصد ہے آپ کا؟ مقصد واٹس یور پرپس آف لائف؟ سر جس طرح کسی کا کوئی ایم ہوتا ہے کہ اس کے لیے کامیاب ہو اس چیز. پرپس کیا ہے؟ اپنی لائف کو کرنا ہے آپ نے. جی سر ہمارا پرپس یہ ہے کہ اپنی فیملی کو ہر ممکن سہولت فراہم کر سکیں اور ان کو ہمیشہ خوش رکھیں. دیکھو اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں، کمال یہ کہ دوسروں کے لیے جیا جائے. بڑا مقصد یہ ہے کہ معاشرے کی خدمت کرنی ہے. مقصد کو بڑا کرو نا. خود ہی تو یہ کہ اپنے اندر جو صلاحیتیں اللہ نے دے رکھی ہیں ان صلاحیتوں کو اپنے فائدے کے لیے میں استعمال کروں. یہ خود ہی ہے. خود ہی سے اگلا اسٹیپ ہے بے خودی کروں. یہ جو صلاحیتیں مجھے دی ہیں اللہ تعالیٰ نے، جو میرے اندر خفیہ صلاحیتیں رکھی ہیں، ان صلاحیتوں کو میں معاشرے کے کام کو فلاح کے لیے، معاشرے کی ترقی کے لیے، دوسروں کی خدمت کے لیے، دوسروں کے بارے میں سوچوں، دوسروں کی سوچ لاؤ ہمیشہ. تو پھر آپ عظیم انسان ہوں گے. مقصد ہمیشہ یہ رکھیں. علامہ اقبال ہمارے قومی شاعر ہیں. نہ صرف ہمارے قومی شاعر ہیں بلکہ افغانستان میں ہم کہتے ہیں ہمارے قومی شاعر ہیں. ایران والے کہتے ہیں ہمارے قومی شاعر ہیں. انڈیا والے کہتے ہیں ہمارے قومی شاعر ہیں. عظیم بندے کو ہر کوئی اپناتا ہے، ہر کوئی اپنی طرف لاتا ہے کہ ہمارا بندہ ہے یہ. لیکن بیسیکل تو پاکستانی شاعر ہیں. سیالکوٹ سے ان کا تعلق تھا، کشمیر سے تعلق رکھتا ہوں، کشمیری فیملی سے تعلق تھا. اور پھر سیالکوٹ میں تعلیم حاصل کی، لاہور میں انہوں نے مزید تعلیم حاصل کی، لاہور میں پڑھایا. تو عالمی شاعر ہیں. اقبال کون ہے؟ عالمی شاعر ہیں. تو ربیع الاول کا مقدس ماہ بھی ہے، اس حوالے سے ہم بات کریں گے. علامہ اقبال کے نظریے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ. اقبال کے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں دانش؟ کیا جانتے ہیں ابھی تک؟ اتنا 12ویں تک پڑھا ہے نا اقبال کو، تو اقبال کو کیسا پایا ہے؟ کیا ان کی شاعری میں؟ سر شاعر تو سب ہوتے ہیں لیکن علامہ اقبال ایک ایسے عظیم شاعر تھے جنہوں نے مسلمانوں کو ان کا احساس دلایا. انہوں نے مسلمانوں کو بتایا کہ تم ایک ایسی عظیم قوم ہو کہ جس نے ساری دنیا پر راج کیا ہے. اگر تم اپنی راہ سے بھٹکے ہو تو تم اپنے اندر جان کر دیکھو. اللہ نے تمہیں ہر قسم کی صلاحیت بخشی ہے، تو تمہیں چاہیے کہ اس کو پہچانو اور اللہ کے آگے کھڑے ہو تو دنیا سے لڑو اور اس دنیا میں اسلام کا پرچم لہراؤ. اور وہ جو بھی اشعار لکھتے تھے وہ ہمیشہ وضو کی حالت میں لکھتے تھے اور پہلے قرآن کی تفسیر پڑھتے تھے، پھر اللہ کے آگے سجدہ کرتے تھے، پھر وہ اپنے اشعار لکھتے تھے، جن کی وجہ سے ان کے ہر ایک شعر میں اتنا قلم ہے اور ہر اتنا علم ہے ان کے شعر میں. جی آپ بتائیں. ایسا سر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ علامہ اقبال ایک بہت بڑے عظیم شاعر تھے اور جنہیں شاعر مشرق بھی کہا جاتا ہے. پاکستان کی قومی شاعر بھی علامہ اقبال ہی ہے. اور علامہ اقبال میں عشق مصطفیٰ کی شاعری میں دکھتا ہے، چھلکتا ہے ان کا ہر شعر. ان میں اس کے جو معنی ہے اگر ہم ان کی ڈپتھ تک جائیں تو اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ کتنے بڑے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق تھے. اسی طرح انہوں نے ہماری جو ینگ جنریشن ہے، جو ہماری قوم ہے، اس کو بھی فلسفہ خودی دیا. اس کے علاوہ ان کو نوجوانوں کو بیدار کیا کہ مسلمانوں کا کیا لیول تھا، کیا کرائٹیریا تھا اس کا،
اور مسلمانوں نے پاسٹ میں کیا کیا ہے کہ آپ ان کے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں اور ان نے سوئی ہوئی قوم کو جگایا. اور پاکستان کے حاصل ہونے میں اور اصول پاکستان میں علامہ اقبال کا ایک بہت بڑا عظیم کردار ہے جس کو کبھی بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا. جی آپ بتائیں وسیم. علامہ اقبال ہمارے پاکستان کے قومی شاعر ہیں اور انہوں نے بہت سے شعر لکھے. مطلب ان کو اردو فارسی زبان پر بھی عبور حاصل تھا. انہوں نے کافی شعر فارسی زبان کے بھی لکھے اور انہوں نے پاکستانیوں کو سب سے مطلب اپنے الگ وطن کا ایک جذبہ دیا اور ان کو بتایا کہ آپ الگ وطن حاصل کر سکتے ہیں. جی سر علامہ اقبال ہمارے قومی شاعر ہیں جنہوں نے ہمیں غفلت کی نیندوں سے جگایا اور ہمیں بیدار کیا کہ ہم اپنے وطن کی خاطر لڑیں اور اسے پائیں. انہوں نے ہمیں اپنی شاعری کی وجہ سے بھی یہ مشہور ہیں. انہیں شاعر مشرق بھی کہا جاتا ہے. انہیں اردو زبان کے ساتھ ساتھ فارسی زبان پر بھی عبورت حاصل تھی. اردو کے کتنے آپ کے شعری مجموعے تھے اقبال کے؟ سر 4. جی نام آتے ہیں بچوں؟ جی بانگ درا، بال جبریل، ضرب کلیم اور زبوریں. بال جبریل کا کیا مطلب ہے سر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پاس. ٹھیک گڈ. ارمغان اعجاز کا کیا مطلب ہے؟ ارمغان اعجاز سر عرب کا چاند. تحفہ. ارمغان اعجاز عرب کا تحفہ. اسی طرح بانگ درا کا کیا مطلب ہے؟ سر وہ گھنٹی جو سفر کے دوران جو قافلے کی روانگی کے وقت کام کرنے کے لیے بجائی جاتی ہے. اور چوتھی کون سی بک ہے؟ ضرب کلیم. ضرب کلیم کا کیا مطلب ہے؟ جی کیا ضرب کلیم جی کیا مطلب؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک. عصا مبارک. ان کی ہسٹری ہے پوری پھر آپ. یس سر. فارسی کی کتنے آپ نے شعر مجموعے لکھے؟ سر فارسی کے ساتھ اچھا ارمغان اعجاز کا کچھ حصہ فارسی میں کچھ اردو میں ہے، زیادہ فارسی میں ہے، پرشین میں. اقبال کا نظریہ عشق مصطفیٰ، اس پہ ہم تھوڑا سا اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. ویسے تو اقبال کے یہاں کوئی باقاعدہ سرناد نظر نہیں آتی کلام میں، لیکن جگہ جگہ عشق مصطفیٰ کے اشعار بکھرے پڑے ہیں. جگہ جگہ پہ نبی پاک سے محبت کے جو پھول ہیں ان کی پتیاں نظر آتی ہیں. جیسے یہ شعر مشہور شعر ہے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. مرد محمد، اس مرد مومن سے کہہ رہے ہیں کیا مومن اگر تم واقعی آج کے رسول ہے تو قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. یہ شعر تو سب کو یاد ہے، جوابی شکوہ کا آخری شعر، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. پھر ایک شعر یہ ہے، بیتاب ہو رہا ہوں فراق کے رسول میں، فراق کے رسول میں، رسول کی جدائی میں کیا ہو رہا ہوں، بیتاب ہو رہا ہوں، تڑپ رہا ہوں. ایک دم کی زندگی بھی محبت میں ہے حرام، ایک لمحے کی زندگی بھی اگر محبت میں نہیں ہے تو وہ حرام ہے. کہ ہر لمحے عشق مصطفیٰ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہر لمحے ہونی چاہیے. یعنی کہ ایک لمحے بھی عشق مصطفیٰ سے جدا نہیں ہونا چاہتا میں. پھر یہ شعر بھی آپ نے سنا ہے، مستقیم نظم کا نام ہے، کہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طہا. رسول اللہ کی تعریف کر رہے ہیں. ایک اسوہ رسول ہے وہ راہ مستقیم، ایک اسوہ رسول ہے وہ راہ مستقیم، ہوتے ہیں جس کے سامنے سب راستے فنام. جو بھی عمل خلاف پیغمبر ہے کفر ہے، جو بھی عمل خلاف پیغمبر ہے کفر ہے. اطاعت رسول میں ایمان کی بقام، اطاعت رسول میں ایمان کی بقام. راضی کرو رسول کو سنت کے ضبط سے، راضی کرو رسول کو سنت کے ضبط سے، اس کی رضا میں پاؤ کہ اللہ کی رضا میں. یہ سارے شعر کوئی پوچھے ابھی ملٹری کا جیل میں جس طرح بچہ جائے یا پی ایف کا لو ٹاپر کی تیاری کر رہا ہو کہ اقبال کے شعر سنائے تو آپ کو صرف یہ شعر نہیں آنا چاہیے کہ کی محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں، یا پھر خود ہی کر بلند اتنا کہ ہم ہر تقدیر سے پہلے. آپ وہ اشعار سنائیں جو دوسرے بچے نہیں سناتے. دوسروں سے آپ ہٹ کے کریں گے تو پھر آپ کے مارکس اچھے لگیں گے. اگر یہ شعر سنا اقبال میرا فیوریٹ شاعر ہے، شعر سنا تو آپ کو کی محمد یا پھر کیا کہتے ہیں خود ہی کو قلم بلند اتنا، اس سے آگے شعر نہیں آتا. تو اس کا کیا مطلب آپ کی اسٹڈی نہیں ہے. اسٹڈی آپ نے ٹھیک ٹھاک کر کے جانی ہے تاکہ آپ کی سلیکشن ہو. اچھا پھر یہ ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، اکثر میں پڑھتا ہوں یہ ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو.
تو یہ تھے اقبال کے. پھر دیکھیں اس کو آپ نے کیسے کرنا ہے, یاد کرنے کا طریقہ. سب سے پہلے آپ شعر لکھ لیں, جتنے اشعار ہیں لکھیں. لکھنے کے بعد آپ کیا کریں گے, ان کو یاد کریں گے. یاد کرنے کے بعد اس کا پہلا لفظ لکھیں گے, کیسے قوت عشق کی محمد بیتاب نگاہ عشق ایک اسوا جو بھی عمل راضی کرو ہونا یہ, جیسے میں نے لکھا ہے دیکھو ریڈ کلر میں. بات سمجھ آ رہی ہے کہ اس طرح یاد کرنے کا طریقہ. اچھے اشعار پہلے سلیکشن کرنی ہے اشعار کی, اس کے بعد پھر آپ نے اشعار کو لکھنا ہے. لکھنے کے بعد اس کے پہلے ان کو یاد کرنا ہے. یاد کرنے کا اس کا پہلا جو لفظ ہے نا, یا دو لفظ وہ آپ نے لکھنے ہیں. پھر آپ نے اس کی بنانی ہے. کیا بنانی ہے؟ اس کی بنانی ہے ایک ترتیب کے ساتھ, تاکہ وہ آپ کو یاد ہو. جب یاد ہوگی تو پھر آپ کو اشعار یاد ہو جائیں گے. ایک شوق کی بات ہے, جس میں شوق نہیں ہونا لکھے گا نہ یاد کرے گا, وہی نوٹس اٹھائے گا پڑھے گا اور رٹے لگا نہ سمجھے گا تشریح کیا ہے. لاسٹ میں کیا ٹیسٹ تو پاس کر, پہلے میں نے بتایا نوٹس پڑھ کے بچے ٹیسٹ تو پاس کر جاتے ہیں, لیکن فیل کہتے ہوتے ہیں انٹرویو میں فیل ہو جاتے ہیں. بے شمار بچے انٹرویو میں فیل ہو جاتے ہیں. ریزن اس کی یہ ہوتی ہے ان کی اسٹڈی نہیں ہوتی, جس کی وجہ سے انٹرویو میں بچے رہ جاتے ہیں. اس لیے آپ لوگوں کو فیل نہیں ہونا, پاس ہونا ہے, سلیکٹ ہونا ہے, میرٹ پہ آنا ہے. ابھی دیکھیں میری ماشاء اللہ ویڈیو میں بتیجی ابھی آل پاکستان اس میں فرسٹ آئی, APS میں پورے پاکستان میں پوزیشن لی ہے. پھر FSC میں پوزیشن لی ہے. کور کمانڈر کی مسز نے اس کی ساری فیس معاف کر دی. نامس کے ٹیسٹ میں فرسٹ آ گئی آل پاکستان. آسان بات ہے کیا؟ کتنے بچوں, ہزاروں بچوں, لاکھوں بچوں نے ٹیسٹ دیے. میں نے کیا کہا تو فرسٹ آئے گی, فرسٹ آ گئی ہے. ابھی آرمی میڈیکل کالج میں چلی جائے گی, ڈاکٹر بنے گی. اس کے پیچھے اس کی محنت ہے. پورا دن وہ پڑھتی رہتی ہے, اسٹڈی کرتی رہتی ہے. اس کو کہنا پڑتا ہے, روکنا پڑتا ہے, بیٹا بس کرو. پورا دن چل سکے یاد کرتی ہے وہ. اس کا شوق ہے, جذبہ کہ میں نے بننا ہے. جس کا جذبہ شوق ہو بندہ نکل جاتا ہے آگے. جس کا جذبہ نہیں ہے نا, تو اس کو اچھے سے اچھا ٹیچر ہی پڑھائے گا تو اس نے ناکام ہی ہونا ہے. اور ٹیچر کا کام تو 20% ہے, موٹیویٹ کرنا ہوتا ہے. باقی 80% تو اسٹوڈنٹ کی اپنی محنت ہے. اگر اسٹوڈنٹ محنت نہیں کرے گا, سیریس نہیں ہوگا, تو زندگی میں ناکام ہے. احساس ہونا چاہیے. جس طرح آپ سب نے یہ کہا کہ ہم اس لیے کرتے ہیں محنت کامیاب ہونے کے لیے. ایک لیول ہے نا, یہ اپنی کامیابی کی بات ہے. کچھ بچوں نے کہا پیرنٹس کے لیے ہم کرنا چاہتے ہیں. لیکن اس سے اگلی منزل کیا ہے کہ معاشرے کے لیے کچھ بندہ کریں. علامہ اقبال 8 سال کا تھا. کتنی عمر تھی اقبال کی؟ 8 سال. اور 8 سال کی عمر میں اس نے شعر لکھا تھا کہ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے. موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے, قطرے جو تھے میرے ار کے انفال کے. یہ 8 سال کا بچہ لکھ رہے ہیں. داغ دلوی کے پاس گیا. داغ اقبال کو استاد تھا, اس کو یہ شعر سنایا تو داغ نے کہا کہ یہ جو بچہ ہے مستقبل میں بہت بڑا شاعر بنے گا اور ہندوستان کا سب سے بڑا شاعر ہوگا. بچپن سے پتہ چل جاتا ہے کہ کس نے کہاں پہنچنا ہے. ایک بچے کی بچپن کی عادت سے پتہ چلتا ہے, اس کی تربیت سے پتہ چلتا ہے, اس کی عادات سے پتہ چلتا ہے کہ اس نے کہاں پہنچنا ہے. اس لیے اپنی عادات بھی چینج کریں, اچھے دوستوں صحبت بھی رکھیں, محنت کریں. اور اتنی زیادہ محنت کرو جسے ہم کہیں جنون کی محنت, جنونی کیفیت لے آئیں. اگر جنونی کیفیت نہیں ہے تو زندگی فضول ہے. زندگی میں جنون لائیں کسی بھی کام کے لیے کرنے کے لیے. یہ بات یاد رکھیے گا. جنون اور عشق محبت ہوگی, کسی کام کے ساتھ صحیح اٹیچمنٹ ہوگی آپ کی, تو ناممکن کیا ہو جاتا ہے, ممکن ہو. اللہ تعالیٰ کی ذات بھی آپ سے راضی ہوتی ہے اور کامیابی عطا فرماتی ہے. یہ تھا آج کا لیکچر. لاسٹ میں دروشی پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.